السلام علیکم، میرا نام جابر ہے۔ بات چھوٹی سی ہے آج کی، لیکن اگر سمجھ میں آپ کو آ جائے تو آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہے، اور آپ لوگ نہ سمجھتے ہوئے اس سے اپنا نقصان بھی اکثر بہت کرتے ہیں۔ میں پچھلے تقریباً 10 سال سے یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ میں ایک خاص ایریے میں کام کرتا ہوں، تو یہاں پہ میرے آس پاس جتنے بھی اے سی کے کام کرنے والے لوگ ہیں نا، تقریباً کہہ لیں کہ 70-80 یا اس سے بھی زیادہ ورک شاپ ہیں یا اے سی کا کام کرنے والے عام جو لوگ ہیں نارمل، جن کی کمپنیاں نہیں ہیں، صرف ورک شاپس ہیں۔ اچھا، وہ سب لوگ اب 70-80 اگر ورک شاپ ہے تو ان کے تقریباً 200-300-400 لوگ ہیں جو یہاں پہ کام کرتے ہیں اس ایریے میں۔ اچھا، میں نے دیکھا کہ جب بھی وہ لوگ یہاں سے کبھی ان میں کچھ لوگ ہیں جو بہت پرانے ہیں یہاں پہ، اور زیادہ تر لوگ جب وہ نئے یا کسی کے پاس نوکریوں پہ کام کرتے ہیں، تنخواہ پہ کام کرتے ہیں، تو ایک آدمی جو بہت پرانا ہے، اس کے بہت سا تعلقات یہاں پہ بن چکا ہے، پورا ایک سسٹم بن چکا ہے، وہ تو اچھی بات ہے کہ اسی علاقے میں ہی کام کرے یا آہستہ آہستہ اپنے دوسرے علاقوں میں بھی اپنا کام شروع کرے، لیکن مین جو فوکس ہے اس علاقے میں اپنا رکھے۔ لیکن جو نئے لڑکے ہوتے ہیں وہ اگر چھٹی گئے ہیں، ایگزٹ گئے ہیں، واپس ویزا لے کے آئے ہیں، یا ایک جگہ سے سعودی نے اس کو تنگ کیا، کسی وجہ چھوڑ کے دوسرے سعودی کے پاس گئے، ان کی ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اسی علاقے میں آ کے کام کریں۔ حالانکہ ان کا یہاں پہ تعلق کوئی نہیں بنا ہوتا، تھوڑا بہت تعلق ہوتا ہے ان کا۔ اچھا، لیکن وہ یہاں پہ آ کے کام کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ آ کے جو ان کے مقابلے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، انہی کے لڑکے توڑنا چاہتے ہیں، انہی کے تعلقات والے لڑکے جو ہوتے ہیں، ان کے جن کے پاس وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو توڑتے ہیں، یا انہی کے کسٹمروں کے آگے کام کرنا چاہتے ہیں، یعنی اسی کنویں کے اندر ہی پھنسے رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ لوگ، ان لوگوں نے کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم یہاں سے دوسرے علاقے، ان کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں اور چلے گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس کی مثال میں اکثر لوگوں کو یہی دیتا ہوں کہ ہم کسی بھی دنیا کے علاقے میں چلے جاتے ہیں نا، وہاں پہ اپنا ایک ہوٹل کا کمرہ لیتے ہیں یا گھر لیتے ہیں، تو جب رات ہوتی ہے نا، ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ واپس اپنے روم پہ پہنچا جائے، واپس اپنے گھر میں پہنچا جائے، حالانکہ وہ آپ کا گھر تو نہیں ہوتا۔ تو وہ تو ایک قدرتی چیز ہے کہ آپ نے جہاں پہ اپنا ٹھکانہ وقتی طور پہ بناتے ہیں، آپ وہاں پہ رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن آپ کو فطرت کے برعکس جائیں گے تو آپ بہت زیادہ ترقی کریں گے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اکثر آپ کہیں پہ سیٹنگ آپ کی اچھی نہیں ہو رہی تو آپ وہاں سے ہجرت کریں۔ وہ ہجرت کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک علاقے میں بہت عرصے سے رہ رہے ہیں، تھوڑی بہت آپ کی اسلام جو ہے اچھی سیٹنگ آپ کی نہیں ہے وہاں پہ، تو جب آپ کو آگے کوئی نیا موقع ملے تو آپ کیوں اسی جگہ پہ دوبارہ بار بار جاتے ہیں، کیوں انہیں مسئلے مسائل میں دوبارہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ وہاں سے نکلا کریں، کسی اور جگہ پہ کسی اور علاقے میں جا کے اپنا سیٹ اپ بنانے کی کوشش کیا کریں، نئے لوگوں میں جا کے بنانے کی کوشش کیا کریں، نئے جو قانون طریقے ہوں ان سے جا کے ٹکرایا کریں، وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ، زیادہ تر 90-95% جو وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے دیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بات، ہم مکہ میں یہاں پہ پچھلے 10-15 سالوں سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ، مین مارکیٹ ہمارے یہاں پہ علاقے کے قریب ایک بہت مین مارکیٹ ہے، جس نے بھی اس کو سپیئر پارٹ چاہیے، کوئی چیز چاہیے، وہاں سے ہی جا کے لیتے ہیں۔ اچھا، جب بھی وہاں سے کوئی پارٹ نہیں نہ ملتا تو ہر آدمی کی زبان پہ یہی ہوتا ہے، یہاں سے نہیں ملے گا جدہ جاؤ، یہاں سے نہیں ملے گا جدہ جاؤ۔ اسی طرح پنڈی اسلام آباد میں بھی جب ہمیں کوئی بھی سپیئر پارٹس نہیں ملتا تو ہمیں کیا بولتا ہے، لاہور جاؤ، لاہور جاؤ۔ اچھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، وہاں پہ بھی بہت زیادہ بھی چیزیں اور بہت زیادہ اور جگہ موجود ہوتی ہیں جہاں پہ ہم نے پتہ ہی نہیں کیا ہوتا۔ میں بھی پچھلے 7-8 سال تک، شروع میں جب میں نے کام شروع کیا 7-8 سال تک میں ایک ہی جگہ سے سارے سپیئر پارٹس لیتا تھا، جب بھی سپیئر پارٹ نہیں تھا ملتا جدہ جاؤ، کسی آدمی کو بھی بولتا تھا یار اور پتہ کرو کہیں اور سے سستا ملتا، نہیں ملتا، جدہ جاؤ۔ اچھا، کچھ عرصہ پہلے میں ایک جگہ پہ ٹکٹ لینے گیا اپنے لیے، کمپنی کے لیے، کسی لڑکے کا ٹکٹ لینے کے لیے گیا ایجنسی کے پاس، تو وہاں پہ میں نے گاڑی پارک کی تو ساتھ میں گلی میں گھسا تو وہاں پہ 10 سے زیادہ دکانیں اور اے سی کے سپیئر پارٹس کی موجود تھی۔ اب مجھے جب وہ دکانیں سامنے آئی تو میں حیران پریشان ہو گیا کہ یار اتنا عرصہ میں نے یہاں پہ کام کیا ہے، اور جب بھی مجھے سپیئر پارٹس کی ضرورت ہوتی تھی ہم جدہ کی طرف بھاگتے تھے، یہاں پہ تو اتنی بڑی مارکیٹ ہے، ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں کب آپ کے ذہن میں آتی ہیں، کب آپ کو پتہ لگتا ہے؟ جب آپ کو چیزوں کا مختلف طریقے سے سوچنے اور مختلف اینگل سے دیکھنے کا پتہ لگتا ہے۔ تو جب بھی آپ کسی چیز کو سوچ رہے ہو، دیکھ رہے ہو، تو یہ نہ سمجھا کریں کہ صرف یہی ایک طریقہ دنیا میں موجود ہے جو ہمیں پتہ ہے، نہیں، اس کے علاوہ ہزاروں طریقے، ہزاروں راستے اور ہوتے ہیں جن پہ آپ کبھی چلے ہی نہیں ہوتے، آپ نے کبھی دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہوتی، اس لیے آپ کو نظر نہیں آتے۔ اسی طرح ایک اور مثال میں دوں گا، میں اپنے پاکستان میں جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ ہم بہت عرصے سے ایک ہی جگہ پہ
ایک آدمی کی جلیبی بہت زیادہ مشہور تھی، وہ کھایا کرتے تھے. اچھا پوری زندگی میری وہاں پہ گزر گئی ہے. 2 یا 3 سال پہلے میں گیا ہوں پاکستان، تو مجھے وہاں پہ کیا پتہ لگا، جو جس ایریے میں رہ رہا ہوں نا، اس ایریے کے دوسری سائڈ پہ، جو کہ صرف 2-3 کلومیٹر میرے سے فاصلے پہ، اس ایریے کی وہ دوسری سائڈ بنتی ہے. وہاں پہ ہمیں کبھی جانا ہی نہیں ہوا، کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا وہاں پہ جانے کا. وہاں پہ پتہ لگا کہ ایک آدمی کتنے سالوں سے جلیبی بنا رہا ہے، اور دور دور سے لوگ اس کے پاس آتے ہیں، لیکن مجھے کبھی پتہ ہی نہیں لگا. لیکن اب یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. آپ کو جب مختلف طریقوں سے چیزوں کو دیکھنا اور سوچنا آتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہی صرف ٹھیک نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ دنیا میں موجود ہے. جب اب یہ سوچ کے ساتھ آپ کوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کے کافی مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.